بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ دو عورتیں تھیں، ہر ایک کا ایک ایک بچہ تھا، اپنے بچے کے ساتھ جو ہے وہ کہیں جا رہی تھیں، تو بھیڑیا آتا ہے، ایک بچہ جو ہے وہ چھین کر کے لے جاتا ہے۔ اب ایک بچہ جو ہے باقی بچ جاتا ہے، تو یہ دونوں خواتین ہر ایک یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ یہ دونوں جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی کے پاس جاتی ہیں اپنا مقدمہ لے کر، اور اللہ کے اس نبی کو ثالث بناتی ہیں۔ تو آپ جو ہے فیصلہ کرتے ہیں، جو ان میں سے بڑی خاتون تھی، بچہ جو ہے اسے دے دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ اس کا ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں خواتین کا گزر ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، جو ان کے صاحبزادے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں، ان کے سامنے بھی پھر یہ مقدمہ رکھا جاتا ہے، بات رکھی جاتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا کریں، ایک چھری لے کر کے آئیں۔ چھری لائی جاتی ہے، پوچھتے ہیں آپ چھری آپ نے کیوں منگوائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بچے کو کاٹتا ہوں، دو حصے بناتا ہوں، ایک حصہ جو ہے ایک خاتون لے جائے، دوسرا حصہ جو ہے وہ دوسری خاتون لے جائے۔ تو ان میں سے جو چھوٹی عمر والی خاتون تھی، اس نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ جو ہے اسے دے دیں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ اب بچہ جو ہے وہ اس کا ہے، اس لیے آپ نے چھوٹی جو عورت تھی، چھوٹی عمر والی جو خاتون تھی، اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو دیکھیں، اس واقعے میں بھی اسی بات کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے بھی ثالث کا کردار ہوتا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم یہ حدیث موجود ہے، بنو قریظہ کے یہودیوں نے یہ کہا کہ ہمارے سردار جو ہیں، جو ہمارے بارے میں فیصلہ کریں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کریں گے وہی ہمارے لیے جو ہے وہ حکم ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو جب آپ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بھی ہے، آپ نے بھی انہیں حکم ماننا جو ہے تسلیم کر لیا، حالانکہ آپ موجود تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، لیکن ایک فریق نے انہیں بنایا، تو آپ نے بھی ان کے اس ثالث بننے پر جو ہے اطمینان اور رضامندی کا اظہار کیا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، جب بنو قریظہ پر محاصرہ جو ہے وہ سخت ہو گیا اور مصیبت جو ہے بڑھ گئی، تو ان کو پیغام بھیجا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول کرتے ہوئے نیچے اتر آؤ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو قبول کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ فیصلہ جو ہے منظور فرما لیا۔ تو حضرت سعد بن معاذ جو ہے گدے پر سوار ہو کر کے تشریف لاتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے سردار ہیں، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ میرا ان کے بارے میں فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جو جنگجو مرد ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، اور بال بچوں کو جو ہے قید کر لیا جائے، اور مال و متاع، مال غنیم جو ہے، مال جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے۔ تو یہ فیصلہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا سات آسمان کے اوپر سے جو فیصلہ تھا، تم نے بھی فیصلہ اس کے مطابق دیا ہے۔ تو محدثین فقہاء کرام یہی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے تحکیم پر، یعنی ثالث کے حوالے سے جو ہے واضح دلیل ہے، اور اس سے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی ہونے کے باوجود جو ہے آپ نے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر مسلمان اور یہودیوں کے درمیان جو ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے حاکم بنایا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو شریح نے اپنی قوم کا ایک وفد لے کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ان کی قوم کے لوگ انہیں ان کی کنیت ابو الحکم سے جو ہے پکارتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ حکم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی کو ہی حکم کرنے کا، فیصلہ کرنے کا جو ہے وہ حق ہے۔
تو تمہاری کنیت جو ہے ابو الحکم کیوں رکھی گئی ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جب کسی معاملے میں میری قوم کے اندر جو ہے کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو یہ لوگ جو ہے میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے درمیان جو ہے فیصلہ کر دیتا ہوں، جس پر یہ دونوں فریق جو ہے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسن ھذا، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس طریقے کو جو ہے پسند فرمایا۔ تو حضرات گرامی خیر، اس حوالے سے بکثرت اور بہت سارے واقعات ہیں، مثالیں ہیں ہمارے سامنے جو موجود ہیں، قرآن و حدیث میں بکثرت مثالیں ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ موجودہ دور میں بھی ثالث کا کردار جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بہت سارے فوائد جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو آپس میں محبت جو ہے بڑھتی ہے، یقین بڑھتا ہے، اور عدالتوں کے ذریعے سے جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس کی جو مشکلات ہیں ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ پر عمل ہو جاتا ہے، قرآن میں جو اللہ نے احکام بیان کیے ان پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہے کہ جو لوگ قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں وہ یقیناً جو ہے سیدھی راہ پر ہیں، اور یہی قرآن جو ہے ان کے حق میں بارگاہ خداوندی میں سفارش کرے گا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام کی بھی ہمارے سامنے جو ہے مثالیں موجود ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتی ہے، اسوہ حسنہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے جب اسے انسان اختیار کرتا ہے تو اس کی چاشنی، حلاوت، لذت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے دین کی طرف لوٹنا ہے، شریعت مطالعہ کی طرف لوٹنا ہے، اور پھر حالات کو دیکھ کر لوگوں کی جو مشکلات ہیں انہیں سامنے رکھ کر کے اس انداز سے بھی فیصلے کیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔